لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ چند باتوں کے حوالے سے جن میں اعمال اور مناسک کا ذکر، کچھ مشہور غلطیاں، کچھ مشہور سوالات اور خواتین سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب بڑا ایک اہم حصہ ہے گفتگو کا، بات طویل تو ہو گئی لیکن حج کی جو حکمتیں ہیں اور مقاصد ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ عمل کی فضیلت سامنے ہو تو عمل کا شوق بڑھتا ہے، اور اگر عمل کی حکمت سامنے ہو تو بندہ دل جمعی کے ساتھ محنت کر کے آگے بڑھتا ہے اور عمل میں اس میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے حج بیت اللہ کے تعلق سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مناسک پر تو ہم نے کام کیا، بات چیت کر لی۔ مناسک اعمال کو یعنی حج کے اعمال، تو ایک ہمارا جسم ہوتا ہے، ایک ہماری روح ہے۔ تو جسم کیا ہے حج کا؟ بھائی یہ 8 ذی الحجہ، یہ 9 ذی الحجہ، یہ 10، یہ 11، یہ 12 اور یہ 13 ذی الحجہ میکسیمم، اور یہ اعمال ہے جو ہمارے سامنے آ گئے۔ لیکن اس کی روح کیا ہے؟ تو حج کے کچھ مقاصد ہیں، حج کے مناسک کے کچھ مقاصد ہیں، حج کے اعمال کی کچھ حکمتیں ہیں جو اس کی اصل روح اور اسپرٹ ہے۔ آئیے اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ یعنی جن مناسک اور اعمال کو ہم نے سمجھا، تھوڑی تھوڑی سی حکمتیں، اس پر ہمارے علماء نے کلام کیا بہت سارے اعتبارات سے۔ تو اب آئیے حکمت و مقاصد حج۔ پہلے چند ابتدائی باتیں ضمن میں مقصد زندگی عبادت بیان ہوا۔ قرآن کریم میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر بڑی بڑی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے پوری زندگی کی عبادت سے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، نماز یاد دہانی کراتی ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کرنی۔ زکوٰۃ مال کی محبت کو نکالتی، ورنہ مال کا بت بن جائے تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی۔ روزہ سیلف کنٹرول بھی دیتا ہے، ضبط نفس بھی دیتا ہے، حرام بلکہ حلال چھٹوا دیتا ہے، تو حرام کو تو چھوڑو۔ تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان کی بڑی حکمت ہے۔ حج کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ حج میں نماز کی طرح ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کی طرح مال کا خرچ کرنا بھی ہے، اور روزے کی طرح مشقتیں بھی ہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بندہ نکل جاتا ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرایا جاتا ہے بندے کو۔ پھر ایک اور پہلو ہے، وہ ہے سفر حج اور سفر آخرت۔ کیا مطلب؟ سفر حج سفر آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ابھی بات ہم کریں گے 2 سفید چادریں کیا ہیں؟ کفن کی یاد دہانی۔ عرفات کی حاضری کیا ہے؟ اسی طرح میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ سفر حج شروع کرتے ہیں، سامان لے کر جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سامان آگے جاتے ہیں، کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور مزدلفہ میں تو نہ بیڈ ہوتا ہے، نہ کمرہ ہوتا ہے ہوٹل کا، کھلے آسمان تلے سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یہ سفر حج میں جو مشقتیں ہیں یہ تمہیں سفر آخرت کی تیاری کراتی ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں، نیت کس بات کی؟ عمرے کی نیت کرتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں۔ ہم نے سمجھا نا، عمرے کا احرام باندھا ہے، حج کا احرام باندھا، نیت کرتے ہیں۔ نیت کا اظہار کس سے کرتے ہیں؟ ہم تلبیہ پڑھ کر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا ترجمہ رہ گیا تھا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ حمد ثنا تیرے لیے، احسان تیرا ہے، تمام نعمتیں تو نے دی ہیں، تمام بادشاہ تیری ہے، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ تو موت بھی تو آئے گی، اس دن تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ نیت، یہ تلبیہ، یہ حج کا سفر آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ احرام کی 2 چادریں کیا ہیں؟ 2 سفید چادریں، مردوں کا لباس۔ یہ 2 چادریں کفن کی بھی ہوں گی نا، تو یہ کفن کی یاد دہانی احرام کی 2 چادروں سے ہو رہی ہے۔ اور بندہ گھر والوں کو، گھر بار کو، کاروبار کو، نوکری کو، جاب کو، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں نا، تو موت آئے گی تو سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو یہ حج کا سفر آخرت کے سفر کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تلبیہ لبیک لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، یہ آخرت کی یاد دہانی بھی۔ اور ایک اور بات، ساری زندگی عبادت کس کی کرنی؟ اللہ کی، تو اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ تو یہ تلبیہ پوری زندگی کی عبادت کی بھی یاد دہانی کراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ کعبے کا نظارہ کرتے ہیں، کعبے کا دیدار کرتے ہیں، اور کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے دن سے اللہ کا گھر موجود ہے، اور ساری کائنات طواف ہی تو کر رہی ہے۔ جی، ہر ستارہ، ہر
سولر سسٹم، ہر سورج، چاند، گیلیکسی، اس کے پلانٹ سب کے سب موومنٹ میں ہیں، اور یہ ساری موومنٹ اینٹی کلاک وائز ہے، گھڑی کی موومنٹ کے برعکس۔ یہ جو اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہے، یہ کعبے کا بھی طواف اسی طریقے پر ہے۔ ساری کائنات کس کی مسلم ہے؟ اللہ کی۔ تم بھی اعلان کرو اللہ ہم تیرے مسلم ہیں، تیرے مسلمان بندے ہیں۔ ساری کائنات اللہ کے حکم پر گردش میں ہے، ہم بھی اللہ کے حکم پر گردش میں رہیں۔ یہ طواف گویا کہ ساری کائنات کی صادق مطابقت ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ کا گھر، اس کا دیدار اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ طواف ایک حرکت ہے، اور طواف اکیلے اکیلے نہیں ہوتا، امت کے ساتھ جڑ کر ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان جمع ہے نا، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کسے باشد، گورا ہے، کالا ہے، امریکن ہے، افریقن ہے، آسٹریلین ہے، یو کے کا ہے، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، افغانستان کا، امیر ہے، غریب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے امت کے اتحاد کی، سبحان اللہ۔ اسی طرح حجر اسود ایک پتھر ہی تو ہے، مگر اللہ کی نشانی، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما تو کیا کہا کہ تو ہے تو ایک پتھر، مگر کیوں چومتا ہوں؟ میرے رسول نے تجھے چوما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اتباع رسول۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کیوں چوما؟ رسول اللہ نے چوما۔ پتھر تو پتھر ہے، لیکن رسول اللہ نے چوما تو یہ عظمت والا ہو گیا، یہ اللہ کی نشانی بن گیا، سبحان اللہ۔ زمزم کا پینا، کیا یاد دہانی آتی ہے؟ وہ بے آباد زمین میں ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے، اور وہاں ان کی سعی اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے زمزم قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کو ادائیں پسند آئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی، اور یہ ادائیں اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ نے معجزہ وہ عطا کر دی جو قیامت تک جاری رہے گا، اور آج بھی زمزم کا پانی پوری دنیا میں اویلیبل ہے، الحمدللہ۔ کیا ہے سعی؟ ہم تو اس کی کولنگ کے اندر کھو جاتے ہیں، اس کے فانوس کے اندر کھو جاتے ہیں، فانوسوں کی رونق میں ہم کھو جاتے ہیں، لائٹنگ میں کھو جاتے ہیں۔ نہیں، یہیں دوڑ لگائی تھی، یہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا بی بی ہاجرہ نے، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ وہ بے قرار ماں ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ پر توکل، کھانا ختم، پانی ختم، اب وہ دوڑ لگا رہی ہیں، کبھی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو، ماں کے وجود میں کچھ جائے تو بچے کو کچھ ملے۔ یہ ادائیں اللہ کو پسند آئیں۔ زمزم کو اللہ نے جاری کر دیا قیامت تک کے لیے، اور ان اداؤں کو حج عمرے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ تو کھو نہ جائیں، طواف کے دائمیں کولنگ کو دیکھ کر، ماربل کو دیکھ کر، رونق کو دیکھ کر یاد کریں۔ سعی میں کھو نہ جائیں، وہ یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی اداؤں کو، کہ جس کا ذکر قیامت تک کے لیے حج اور عمرے میں سعی کے ذریعے اللہ نے جاری کر دیا۔ اچھا جناب، یوم الترویہ آ جاتا ہے، 8 ذی الحجہ، حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، منی میں جانا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے گھر کو چھوڑ دو۔ عجیب بات، ساری دنیا سے روتی آنکھوں کے ساتھ کعبے کو پہنچے، اور جب حج کے ایام شروع تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر کو چھوڑ دو۔ عجیب بات نہیں ہے؟ یہی تو عجیب بات ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ ڈوب جانے کا سفر ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کا سفر ہے۔ گھر کو چھوڑ دیا، 2 چادریں پہن لی، سبحان اللہ، روٹین سے ہٹ گئے، اب ہمارے گھر کو بھی چھوڑ دو، جاؤ خیموں کے اندر جا بسو۔ میدان ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، نہ ہوٹل کا آرام، نہ گھر کا آرام، نہ اللہ کا گھر وہاں پر ہے۔ جاؤ یوم الترویہ جاؤ، منی میں اللہ کا ذکر کرو، کھلے میدان میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ مجاہدانہ تربیت ہو رہی، اللہ اپنے بندوں کو مجاہدانہ تربیت سے گزار رہا ہے، مجاہدانہ تربیت ہو رہی ہے۔ 8 ذی الحجہ کی بات ہو گئی، یوم الترویہ منی میں۔ 9 ذی الحجہ وقوف عرفات، ساری دنیا کا مسلمان دائیں بائیں ہر طرف سے پہنچتے ہیں، کہاں؟ عرفات میں۔ اور یہاں نہ پہنچو تو حج نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم سمجھ چکے۔ اور عرفات میں کیا ہے؟ نہ نوافل ہیں، سبحان اللہ، نہ روزہ ہے، سبحان اللہ، نہ اذکار، نہ تلاوت، کیا؟ دعا مانگو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے کھلے میدان میں، اور آسمان تلے بس ہاتھ پھیلا کے اپنی بندگی کا اظہار کر دو۔ اور ہاں، دائیں بائیں دیکھ لینا، لاکھوں کا مجمع ہوگا، ایسے ہی قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ اس دن کا یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ عرفات، سبحان اللہ۔ اچھا جی، عرفات کی شام ہو گئی، مغرب نہیں ادا کرو، عجیب بات ہے بھائی، نماز تو مقرر اوقات میں فرض ہے، بالکل فرض ہے، مگر یہ اللہ کا حکم ہے، جب حکم نماز ادا کرو تو یہی دین ہے، اور جب حکم و نماز چھوڑ دو تو یہی دین ہے۔ عجیب بات ہے نا، سارا عجیب سفر ہے حج کا، چھوڑ دو نماز، عجیب بات، حکم ہے آج چھوڑ دو تو چھوڑ دو نماز، تو اصل شے، پریشان نہ ہوئیے گا،
نماز نہیں، اصل شے اللہ کا حکم. جب حکم ہے نماز ادا کرو تو نماز ادا کرنا فرض، جب حکم ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دینا فرض. چھوڑو، مغرب کا وقت ہو گیا، نماز ادا نہیں کرنی، مزدلفہ جاؤ اور وہاں جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرو. کیا ہے مزدلفہ؟ چلیے منا میں خیمے ہیں، عرفات میں خیمہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں خیمہ ہوتا ہے، کھلا آسمان ہوتا ہے، کوئی بستر نہیں ہوتا، کوئی اے سی نہیں ہوتا، کھلا آسمان ہوتا ہے، چٹائی ملی نہیں ملی، خراٹے لے کر نیند بھی بندے کو آ جاتی ہے. اللہ کا یاد دلا رہا ہے نہ تیرا گھر ہے، نہ تیرا ہوٹل ہے، نہ تیرا خیمہ ہے، نہ تیرا بیڈ ہے، نہ تیری چادر ہے، نہ تیرا تکیہ ہے، نہ تیرے نوکر چاکر ہیں، تب بھی نیند آ رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ احساس دلا رہا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا اتنے کم پر بھی زندگی گزر سکتی ہے، نیند آ سکتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. رمی ہے، مسائل تم نے سیکھ لی. رمی کیا ہے؟ ستون پتھر مارو. سبحان اللہ. کوئی ہمارے گلی محلے میں دیوار کو پتھر مارے، ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے. ایسے ہی کہیں گے نا؟ تو ہاں ایسے ہی ہے، دیوانے بن جاؤ، پتھر مارو بس. پیغمبر نے پتھر مارے، تم بھی مارو. سبحان اللہ، حکم ہے اللہ کا، اس کے پیغمبر کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مارے جاؤ پتھر، مارے جاؤ پتھر، اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اور شیطان سے نفرت کا اظہار کرو. رغم للشیطان رضا للرحمن، شیطان سے نفرت کا اظہار اور رحمان سے محبت کا اظہار. بسم اللہ اللہ اکبر. عجیب سفر ہے نا، عجیب روٹین سے ہٹا کر، سارے روٹین سے ہٹا کر عجیب سفر سے اللہ گزار رہا ہے. قربانی سبحان اللہ. حج تمتع قران کی قربانی حج والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی اپنی جگہ. مگر کیا ہے قربانی کا واقعہ؟ 100 برس کے بوڑھے ابراہیم علیہ السلام اور برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور اللہ فرماتے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ اکبر. باپ بیٹے کو ذبح کرے، عقل میں آنے والی بات. بوڑھا باپ، ایک اکلوتا بیٹا، عقل میں آنے والی بات. اللہ اکبر. تمہاری عقل رہے گی نیچے، اللہ کا حکم رہے گا اوپر. اللہ کے خاطر اپنے بیٹے کو، اپنی محبوب ترین شے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی خاطر میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دینا. یہ ہے حج، اور یہ قربانی کا عمل بھی اس میں جو ہمیں یاد دہانی کراتا ہے، تیار کراتا ہے. حلق یا قصر کا معاملہ کیا ہے؟ قدیم ادوار میں غلام گنجے ہوتے تھے. رومن امپائر کے دور کو ذہن میں لے کر آئیے. غلاموں کے سر کو صاف کر دیا جاتا تھا. غلام ہونا، غلامی، گنجا ہونا غلامی کی علامت تھی. تو اپنی زینت کو اللہ کی خاطر قربان کر دو. کتنا پیسہ خرچ ہوتا نہیں، اڑا دو. اللہ کی خاطر اپنی زینت کو بھی قربان کر دو. اور 3 مرتبہ دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے. حلت احرام کیا مطلب؟ حلق ہو گیا، قصر کا معاملہ ہو گیا، احرام سے باہر آ گئے. ارے بھائی تھوڑی سی تو بات تھی، ذرا ہی سا تو معاملہ تھا. عمرہ ادا کیا تھا، 24 گھنٹے میں فارغ ہو گئے. اور حج کا معاملہ تھا تو 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ 10 کو فارغ ہو جاؤ گے. 24 گھنٹہ کہیں 48 گھنٹہ 50 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. یہ تھوڑی سی پابندی تھی. جناب ہم فریش ہو گئے، کھا لیا، پی لیا، نہا لیا، صابن استعمال کر لیا. تھوڑی سی پابندی تھی. وہ بھائی دنیا میں تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی عارضی زندگی دنیا میں، تھوڑی سی پابندی اختیار کر لو. رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چھوڑ دے تو حرام چھوڑنے والے بن جاؤ. ادھر حالت احرام میں حلال چھوڑ دے، حرام چھوڑنے والے بن جاؤ. تھوڑی سی پابندی، جنت میں راحت ہی راحت، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اور آرام ہی آرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. طواف زیارت ہم کر لیتے ہیں. وہ طواف زیارت کیا ہے؟ وہ ساری برکتوں کو، نعمتوں کو سمیٹنا. اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا تھا نا، منا میں گئے تھے، 8 کو 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 گزر گئی. چاہت تو آؤ پھر محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر کے بس جو ہے وہ نعمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ لو. اس کے بعد چھٹی نہیں ہے. 11 12 کو بھی قیام ہے منا میں، اور 13 کو بھی اگر کوئی چاہے تو اچھی بات ہے، مسنون ہے. یعنی حج کے بڑے بڑے اعمال انجام دینے کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے. نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. سورہ قوف میں ہے. جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، سورہ جمعہ میں ہے. حج کے مناسک کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، سورہ البقرہ میں ہے. ساری زندگی اللہ کا ذکر جاری رہے. حج پوری زندگی میں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرواتا ہے. جناب اس کے بعد طواف وداع ہو گیا، وطن واپسی ہو گئی، گھر آ گئے. آج کل تو اسمارٹ فون ہے، 24 گھنٹے گھر والوں سے بات، ویڈیو کال، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب گھر آتے ہیں تو خوشی میں اپنے گھر آ گیا، ماں باپ کو دیکھ لیا، بیوی بچوں کو دیکھ لیا. او بھائی دنیا سے جائیں گے تو ادھر کیا ہوگا؟ گھر والے ہم ساتھ ہوں گے؟
ہم اور آپ جنت میں ساتھ ہوں گے. ادھر چند دنوں کے بعد آئے تو گھر والوں کو دیکھ کر خوشی. یہ دنیا کا گھر اصل گھر نہیں, یہ عارضی فانی چند روزہ ختم ہو جانے والا. اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے. وہاں کے گھر کی فکر ہے کہ نہیں, گھر والے وہاں کل جنت میں ہوں گے یا نہیں, اس کی فکر ہمیں کرنی ہے. کیوں؟ اصل گھر تو آخرت کا ہے, ہمیشہ کا گھر تو آخرت میں ہے, اور اصل خوشی تو وہاں پر ہوگی. اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی فکر کرنے کی بھی توفیق دے. بڑی پیاری بات ہے اگلی, ایک زندگی ولادت سے حج تک ہوتی ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے صاف پاک صاف ہوتا ہے بالکل گناہوں سے, پھر گناہ کرتا رہتا ہے. حج کر لے, کون سا حج؟ نہ بے حیائی کا کام, نہ گناہ کا کام, نہ لڑائی جھگڑے کا کام. کیسے لوٹے گا؟ ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. تو ایک زندگی کا ایک حصہ ولادت سے لے کے حج تک ہے, اور اگلا حصہ کیا ہے؟ حج سے موت تک کا معاملہ. اللہ نے پاک کر دیا نا, اللہ نے صاف کر دیا نا. اب بندہ ارادہ کرے مرتے دم تک اللہ کا مسلم بنوں گا, اللہ کا فرما بردار بنوں گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں, مرتے دم تک اللہ کے مسلم رہنا. تو یہ حج اب پوری زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. حج کے بہت سارے فوائد ہیں, انفرادی بھی, جی تقویٰ بھی ہے, اللہ سے محبت کا اظہار بھی ہے, گناہوں کی معافی بھی ہے, اجر و ثواب کا حصول بھی ہے, اور جنت کا حصول بھی ہے, اور اللہ سے لو لگانا, زندگی بھر اس کی بندگی کے لیے تیار ہونا. یہ بہت سارے فوائد ہیں, اور اجتماعی فوائد بھی ہیں. امت کے اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, دنیا کے سامنے میسج جاتا ہے. اسلام ناٹ جسٹ ان ورڈس, اسلام ان پریکٹس. عمل میں اسلام نظر آ رہا ہے. لاکھوں بندہ ایک اللہ اکبر کہنے پر امام کے سارے کھڑے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اور کتنا زبردست مظاہرہ, 10-20 لاکھ کا ایک جگہ ایک وقت میں جمع ہونا ممکن, مگر یہی 15-20 لاکھ ایک ہی وقت میں مینا, ایک ہی وقت میں عرفات, ایک ہی وقت میں مزدلفہ, ایک ہی وقت میں طواف زیارت, ایک ہی وقت میں پھر مینا. آسان بات ہے؟ دنیا حیران ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ مستقل منورنگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. یہ اجتماعی فوائد بھی. اب ایک اہم بات کیا ہے, حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ ایک بات علماء نے لکھی کہ حج کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت کیا ہے؟ حج کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. نمازوں میں کمی ہے تو نماز پابندی اس کی ہو جائے, قرآن پاک میں کمی ہے تو قرآن پاک کی طرف توجہ ہو جائے, فلاں گناہ ہے تو گناہ چھوٹ جائے, امت کا درد نہیں تو امت کا درد دل میں پیدا ہو جائے, دین کی جد و جہد کی طرف توجہ نہیں, دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہو جائے, مجاہدانہ تربیت ہو جائے. یہ کچھ تبدیلی اگر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی حج اللہ کے ہاں قبول ہوگا.